حسینا یا حسینا خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، جسے زوال نہیں ہے بلا زوال حسین، جسے زوال نہیں ہے بلا زوال حسین، جسے زوال نہیں ہے وہ لا زوال حسین، خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، جسے زوال نہیں ہے بلا زوال حسین، بشر کے روپ میں اللہ کی مثال حسین، دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین، حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں، اور سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام، نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام، کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو سلام، زمانہ کرتا ہے اب تک اسی جری کو سلام، حیات موت کے سائے کو بانٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو شہرگ سے کاٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو شہرگ سے کاٹ دیتا ہے، یہ کائنات ریاست رئیس ہے شبیر، دیکھیے کہ دوسرا، یہ کائنات ریاست رئیس ہے شبیر، دبیر عشق خدا کا انیس ہے شبیر، نفس نفس کی صدا ہے نفیس ہے شبیر، قسم حبیب کی قسمت نویس ہے شبیر، خدا کے لہج میں اکثر کلام کرتا ہے، حسین حر کو علیہ السلام کرتا ہے، حسین حر کو علیہ السلام کرتا ہے، حسین صبر ہے ایثار ہے محبت ہے، حسین عشق کی مضمون کی عبارت ہے، حسین رحمت للعالمین پر رحمت ہے، حسین کوئی فسانہ نہیں حقیقت ہے، جہاں میں اب شہ مشرقین باقی ہے، یزید مٹ گیا نام حسین باقی ہے، یزید مٹ گیا نام حسین باقی ہے، یزید مٹ گیا نام حسین باقی ہے، اور دیا بجھا کے جو روشن کرے ضمیر بشر، دیا بجھا کے جو روشن کرے ضمیر بشر، جو کائنات پہ رکھتا ہے حرشناس نظر، جو چشم غیث سے کر دے جہاں کو زیر و زبر، حسین ذاکر معبود ہے تنے خنجر،
کمال عزم محمد دکھا دیا جس نے، صغیر بیٹے کو غازی بنا دیا جس نے، صغیر بیٹے کو غازی بنا دیا جس نے۔ اور کہیں تبسم اصغر کہیں حسن ہے حسین، کہیں بغازی کہیں عکس پنجتن ہے حسین، کہیں اکیلا کہیں خود میں انجمن ہے حسین، مثال حیدر کرار صاحب شکن ہے حسین، ہر ایک محاذ پہ غالب دکھائی دیتا ہے، حسین تو ابو طالب 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 دکھائی دیتا ہے۔ دیا بجھا کے جو، میرا پسندیدہ یہ بند ہے، میں دوبارہ سے پیش کر دیتا ہوں کہ دیا بجھا کے جو روشن کرے ضمیر بشر، جو کائنات پہ رکھتا ہے ہرشناس نظر، جو چشم غیظ سے کر دے جہاں کو زیر و زبر، حسین ذاکر معبود ہے تمے خنجر، کمال عزم محمد دکھا دیا جس نے، صغیر بیٹے کو غازی بنا دیا جس نے، صغیر بیٹے کو غازی بنا دیا جس نے، خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، زخمی ہو گئے سلطان پیروں پر، جابر میں زخمی ہو گئے سلطان پیروں پر، شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر، کہنے لگے حسین کے آتا نہیں نظر، کہنے لگے حسین کے آتا نہیں نظر، لے چل مجھے تو اکبر مہروں کی لاش پر، اے اسب باوفا میرے دل کو قرار دے، اس کا صلہ تجھے شہ دل سوار دے، گھوڑا قدم قدم سوئے مقتل ہوا رواں، پہنچے
کو تا صدمائے تکا ایک نوجوان کی لاش پر ٹھہرا وہ بے زبان سونکھ کر حسین پکارے یہی ہے سونکھ کر حسین پکارے یہی ہے اور ٹھہرا جو ذوالجلال تو آپ نظیر سے دو ہاتھ کانپتے ہوئے اٹھے زمین سے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له كبره تكبيرا الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي الأبتي التحامي سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين والسولة الهيدرية والعصمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والأوصال البقرية والعلوم الجعفرية والحلم القاسمية والهجج الرزبية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهي إلى القائم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صلوات پڑھیں عزیزان گرامی قدر موالیان در کرار عاشقان رسول علیہ رسول علیہم الصلاۃ والسلام جب سے فلک پر 1447 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے آپ حضرات و حسینہ و علیہ کی صداؤں کے ساتھ فرش غم پر فرش مجلس پر فرش عزا پر تشریف لا رہے ہیں اور آپ کا فرش غم پر آنا فرش مجلس پر آنا آپ کے عشق کو بتلا رہا ہے آپ کی محبت کو بتلا رہا ہے اور آپ کا آنا اعلان کر رہا ہے کہ حسین ہم نے آپ کو کل بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا ہم نے آپ کو آج بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے عزیزان گرامی قدر یہ امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے امام حسین علیہ السلام کی مودت ہے کہ جو آرام کے وقت بھی کلمہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی
پڑھی کہ جس میں امام سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا مولا کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی یا حسین کہا جاتا ہے آپ اور آپ کے شیعہ بے قرار ہو کر یا حسین کی صدا کی جانب دوڑتے چلے جاتے ہیں، تو امام نے پلٹ کر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب مومن کو خلق کیا تھا تو اس کے سینے میں خاک شفا کو رکھ دیا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کی بہت عظمت ہے، کل بیان کر چکا، تھوڑی سی دیر کے لیے چونکہ کل وعدہ کیا تھا آج گفتگو کا آغاز کروں گا، اور جو کل کی بچی ہوئی باتیں ہیں جو نہیں پڑھ پایا وقت کی تنگی کی بنیاد پر، وہیں سے متصل ہو جاؤں گا، انشاءاللہ سلسلہ برقرار رہے گا۔ اور تھوڑی سی دیر کے لیے تمہیدی مراحل میں ہوں کہ پروردگار عالم خلاق کے کائنات، خلاق کے کون و مکا، خلاق کے ارض و سما، اپنی پاک و پاکیزہ کتاب، اپنی طاہر و مطہر کتاب، اپنی بے عیب کتاب، اپنی معجزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس اپنے رب کی جانب پلٹ آ۔ عزیزان گرامی قدر، ترجمہ پورا نہیں ہوا، بس ایک ٹکڑے کا ترجمہ کیا ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس۔ قسم خدا کی اس لفظ اطمینان کے اوپر جو گہرائی اور اس لفظ اطمینان میں جو گہرائی موجود ہے، اگر آپ نے محسوس کر لیا تو قسم خدا کی عظمتوں کا ایک سمندر ہے لفظ مطمئنہ میں۔ عزیزو، حسین کو کب کہا جا رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ؟ حسین سب کچھ لٹا چکا ہے، حسین سب کچھ دے چکا ہے، حسین آخر میں امتحان آخر میں ہے، تب اللہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ قسم خدا کی ذرا سوچئے تو صحیح کہ سب کچھ لٹا کر بھی حسین کا نفس کتنا مطمئن ہوگا۔ بھئی ہمارا تھوڑا سا چلا جاتا ہے، تھوڑا سا کاروبار میں نقصان آ جاتا ہے، کوئی وبا میں، کوئی کسی حادثے کے اندر ہمارا عالم کیا ہوتا ہے، لیکن حسین سب کچھ لٹا کر بھی کتنا مطمئن ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے، نفسوں کا خالق کہہ رہا ہے۔ بہت توجہ، یہیں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے کہ عزیزو میں گفتگو کو سمجھیے گا، اس لیے کہ گفتگو کو جب تک گفتگو کی قیمت سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک کلام کے وزن کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے، لہٰذا وزن کو سمجھنا ہوگا، گفتگو کی قیمت کو سمجھنا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، بھائی میں ایک تعریف کرتا ہوں کہ بلڈنگ بڑی پیاری ہے، بلڈنگ بڑی اچھی ہے، بلڈنگ بڑی خوبصورت ہے، ایک تعریف میں نے کی، ایک تعریف ڈاکٹر نے کی کہ بلڈنگ بڑی پیاری ہے، بلڈنگ بڑی خوبصورت ہے، بلڈنگ بڑی اچھی ہے، اور ایک تعریف انجینئر کر رہا ہے کہ بلڈنگ بڑی پیاری ہے، بلڈنگ بڑی اچھی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کس کے کلام میں وزن زیادہ ہوگا؟ بھی تھوڑی دیر کے لیے تمہیدی مراحل میں ہوں کہ اللہ کے کس کے کلام میں وزن زیادہ ہوگا؟ ہر کوئی کہے گا بھئی وہ جو انجینئر کہہ رہا ہے نا اس کے کلام کا وزن زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ نے اور ڈاکٹر نے جو تعریف کی ہے وہ بناوٹ کو دیکھ کے تعریف کی ہے، خوبصورتی کو دیکھ کے تعریف کی ہے، لیکن وہ جو انجینئر تعریف کر رہا ہے نا وہ تعریف اس کی زندگی کو دیکھ کے کر رہا ہے، اس کی طاقت کو دیکھ کے کر رہا ہے، اس کی زندگی کو، اس کی طاقت کو دیکھ کے اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس۔ قسم خدا کی اللہ کے رمز کو سمجھنا، اللہ کے اشارے کو سمجھنا، اللہ کی گفتگو کو سمجھنا کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس۔ اب اس میں اللہ کا رمز کیا ہے، اللہ کا اشارہ کیا ہے؟ قسم خدا کی کائنات کا کوئی غم ایسا غم نہیں ہے کہ جسے انسان کلیجے سے لگانا چاہتا ہو، سینے سے لگانا چاہتا ہو، ہر غم سے انسان دوری بنائے رکھنا چاہتا ہے کہ کوئی غم میرے گھر نہ آنے پائے، کوئی غم میرے پلے نہ آنے پائے، انسان غم سے دور ہونا چاہتا ہے۔ لیکن قسم خدا کی اللہ جانے اللہ نے اس غم میں کیا اطمینان رکھ دیا تھا کہ ابھی چاند بھی نہیں نکلا تھا، تیاریاں شروع ہو گئی، عزا خانے سجا لو، مولانا
مولانا کو بلا لو، سبیل کی تیاری ہو رہی ہے، علم سجائے جا رہے ہیں، کالے پٹکے سوارے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ نے اس غم میں اتنا اطمینان رکھ دیا ہے کہ بڑے بڑے پیسے خرچ کر کے آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا کہ جو سکون حسین کی مجلس میں ملے گا۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، بس تمہیدی مراحل میں ہوں اور بہت تیزی سے چاہتا ہوں الفاظ کو کم کر کے اپنی کل کی گفتگو تک پہنچنا چاہتا ہوں، اب جتنی بھی دیر لگ جائے۔ کہ عزیزو، اللہ نے کتنا سکون رکھ دیا ہے اس بزم میں، مجلس حسین میں۔ جو بھی کائنات کا بے قرار ہو، جو بھی کائنات کا تڑپ رہا ہو، بھئی ابا مر گئے مجلس حسین رکھ دو، اماں مر گئیں مجلس حسین رکھ دو، جوان بیٹا مر گیا مجلس حسین رکھ دو، بھائی مر گیا مجلس حسین رکھ دو۔ جسے کہیں قرار نہ ملتا ہو، اللہ اکبر، عزیزان گرامی قدر، جسے کہیں قرار نہ ملتا ہو اسے مجلس حسین میں لے آؤ۔ اب ایک جملہ کہوں گا، اگر بے چین انسانیت کو چین چاہیے تو فرش عزائے حسین پہ آ جائے۔ عزیزان گرامی قدر، تھوڑی سی دیر کے لیے میرے ساتھ رہیے گا کہ بے چین انسانیت کو اگر سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، مجلس امام حسین میں آ جائے۔ میں نے دو ہی جگہ دیکھی ہیں کہ جہاں پر سکون ملتا ہے۔ بھئی اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب۔ اللہ اکبر، اللہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ اگر سکون چاہیے اللہ کا ذکر شروع کر دو تو اب دو ہی چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسانیت کو سکون ملے گا۔ ایک کو کہتے ہیں ذکر رب قدیر، دوسرے کو کہتے ہیں ذکر حضرت شبیر۔ اللہ اکبر، بھائی دو ہی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ سکون ملے گا، یا تو ذکر رب قدیر میں ملے گا یا ذکر حضرت شبیر میں ملے گا۔ بہت توجہ چاہوں گا، بھئی 5 وقت نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ کہ لگے پڑھتے ہیں جی صاحب۔ اور جو 5 وقت کا نمازی ہے، کاروبار کر لیا، صبح اٹھا سارے کام کاج نمٹا دیے، پیسے کما لیے بہت سکون میں، ظہر تک جو ہے وہ اچھا کاروبار بھی ہو گیا، آج تھوڑا سا بھیڑ بھڑکڑ میں جو ہے وہ لیٹ ہو گیا اور 1:30 بجے کے بجائے 1:45 بجے گھر پہنچا۔ ہاں پہنچا گھر پہ، کھانا بھی لگ گیا، اس نے کھانا بھی کھا لیا، لیکن 5 وقت کا نمازی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اللہ کے سارے کام کر لیے ہوں دنیا کا، لیکن اب بھی بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، اسے قرار نہیں آتا ہے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا؟ جو نمازی ہے اسے تو پتہ چل جائے گا بھائی، باقی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے صاحب۔ کہ اللہ کے صاحب جسے 5 وقت کے اندر، جس نے 1 وقت نماز نہیں پڑھی ہے، دنیا کے سارے کام کر لیے، سارا کاروبار کر لیا، لیکن اسے سکون نہیں مل رہا ہے، اسے بے چینی لگ رہی۔ کیوں؟ کہ اللہ کے بھی نماز باقی ہے، نماز باقی ہے، نماز باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 5 وقتی نماز پڑھنے والا نماز نہ پڑھے تو اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر نمازی کو بغیر نماز کے سکون نہیں ملتا ہے تو حسینی کو بغیر مجلس کے کیسے سکون مل جائے؟ بہت توجہ چاہوں گا کہ اللہ کہ جو نماز پڑھ رہا ہے، 5 وقتی نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ تو جو حسینی ہے اگر وہ مجلس حسین میں نہ آئے تو اسے سکون کیسے مل جائے گا؟ اب بہت توجہ چاہوں گا کہ جی صاحب حسین کیا ہے، نماز کیا ہے، دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں ہے۔ یہ پرانی باتیں تھی جو ختم ہو چکی ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھیے گا۔ بھئی ابھی میں نے کہا نا 2 ہی جگہ ہیں جہاں پر سکون ملے گا، ایک ذکر رب قدیر ہے، ایک ذکر حضرت شبیر ہے۔ بھئی نماز کیا ہے، ذکر شبیر کیا ہے؟ عزیزو یاد رکھیے گا، نماز وہ ہے کہ جس کے ذریعے دین کامل ہوگا، عاشور وہ ہے جس کے ذریعے ایمان کامل ہوگا۔ بھئی بغیر نماز کے، بغیر نماز کے، بغیر نماز کے، بغیر نماز کے دین کامل نہیں ہے، بغیر عاشور کے ایمان کامل نہیں ہے۔ بہت توجہ۔ اور دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جوان بھائی ادھر آ جائیں، آپ حضرات آ جائیں، آ جائیں۔ جو جوان ہیں وہ اگر چونکہ اندر جگہ رہے گی وہیں کہیں ٹیک لے لیں، جو دیوار پہ ٹیک لیا ہے جوانوں نے وہ یہیں کہیں ٹیک لے لیں۔ دیکھیے جوان ماشاءاللہ جناب علی اکبر کے صدقے ان کی اللہ جوانی سلامت رہے بھائی، اور تمام نوجوانوں کو اللہ نظر آبد سے محفوظ رکھے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہاں لگے، ہاں جو سب سامنے سے سنتے ہیں یہ جو ہے یہاں پیچھے سنے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہاں شکر گزار۔
بھائی اب توجہ کریں انشاءاللہ. کہنے لگے کہ صاحب نماز کیا ہے؟ کہنے لگے نماز وہ ہے کہ جو دین، جس سے دین کامل ہوتا ہے. عاشورہ کیا ہے؟ کہنے لگے عاشور سے جو ہے وہ ایمان کامل ہوتا ہے. بھئی نماز انسان کو دیندار بناتی ہے، عاشور انسان کو ایماندار بناتا ہے. اور میرا جملہ یاد رکھیے گا، دنیا میں دیندار بہت ملتے ہیں، ایماندار کم ملتے ہیں. شاید میں جملہ پہنچا نہیں پایا. ہاں میں پہنچا نہیں پایا ہوں جملہ، چونکہ مجھے معلوم ہے میں جو پڑھ رہا ہوں نا یہ بہت باریک راستوں سے نکل رہا ہوں، بہت سارے جملے چھوڑتے ہوئے اور کاٹتے ہوئے اور گھٹاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، اسی لیے اتنی دقت میں ہوں. کہ لگے صاحب نماز کیا ہے؟ کہ لگے نماز وہ ہے کہ نماز کے بغیر دین مکمل نہیں، عاشور کے بغیر ایمان مکمل نہیں. نماز انسان کو دیندار بناتی ہے، عاشور انسان کو ایماندار بناتا ہے. دیندار بہت ملتے ہیں، ایماندار. بھئی میں نے کوئی غلط جملہ تو نہیں کہا؟ بھئی حقیقت ہی یہی ہے صاحب. نماز کا ٹیکہ ہے، حج بھی کری آئے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ تسبیحوں پہ تسبیح گھمائے چلے جا رہے ہیں، دانوں پہ دانوں کی گردشیں لگی جا رہی ہیں. ہر کوئی کہتا ہے بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے دیندار ہیں، لیکن بھائی کا حق دبا کے بیٹھے ہیں. قسم خدا ہے بھائی کچھ کہہ رہا ہوں. بھائی بہن کا حق دبا کے بیٹھے ہیں، زمین کھا کے بیٹھے ہیں، پیسہ دبا کے بیٹھے ہیں حاجی صاحب. لیکن کیا ہوا کہ لگے صاحب بھائی کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا دیندار تو ہیں. بھائی کسی کو کہہ نہیں رہا، میں کسی کو جانتا ہی نہیں یہاں پہ. ایک محمد بھائی، کوثر بھائی، ایک دو لوگ کو جانتا ہوں، باقی کسی کو جانتا ہی نہیں ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم پہ بڑے دے رہے ہیں. کیا لگے کہ صاحب دیندار تو ہیں، ایماندار. بولیے بولیے ذرا ساتھ دیجیے گا. کہ لگے دیندار تو ہیں، ایماندار نہیں ہے. دیندار بہت ملتے ہیں، ایماندار کم ملتے ہیں. اور عزیزو یاد رکھیے گا، دین کی طاقت اور ہے، ایمان کی طاقت اور ہے. اب اہل بڑودا کے درمیان، پڑھے لکھوں کے درمیان بڑے وسیع القلب ہو کر، بڑا دل رکھتے ہوئے یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ دین کی طاقت اور ہے، ایمان کی طاقت اور ہے. دین کی طاقت اور ہے، ایمان کی طاقت اور ہے. دین کی طاقت یہ ہے کہ انسان کو گھر سے نکال کر میدان قتال تک لا تو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے درجہ شہادت تک کے لیے اسے برقرار رکھے. لیکن ایمان کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ گھر سے نکالتی بھی ہے، مقتل تک لاتی بھی ہے. حسین چراغ بجھا بھی رہے تھے، واپس بھیج بھی رہے تھے، جنت دے بھی رہے تھے. جاگے جاگے خدا کے لیے بیدار ہو جائے. میں کہاں پہنچ رہا ہوں؟ کہ لگے بھائی دین کی طاقت اور ایمان کی طاقت اور. بھئی دین کی طاقت مقتل تک لا تو سکتی ہے، بھئی ضروری نہیں ہے مقتل میں ٹکے بھی رہو. لیکن جہاں ایمان کی طاقت آ جاتی ہے کہ لگے چراغ گل کر رہے ہیں، جنت کا وعدہ بھی دے رہے ہیں، بیعت اٹھائے بھی لے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جاؤ چلے جاؤ. اما کمال ہو گیا. یہی تو فرق تھا اصحاب حسین میں اور اصحاب رسول اللہ میں، کہ رسول بلا رہے تھے، وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے. حسین بھیج رہے تھے، یہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹا. بھئی کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ارجعی، پلٹا. بہت توجہ. بھئی لفظ پلٹا کب کہا جاتا ہے؟ کہ لگے کہ انسان ہو کہیں کا اور پہنچ جائے کہیں. بہت توجہ. آگے بڑھوں گا. ابھی اگر کسی نے جملے سنے بھی ہوں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب پڑھوں گا نا انسنی سی باتیں تب پھر دیکھوں گا کون اشارے کرتا ہے. کہ لگے صاحب پلٹا، لوٹا کب کہا گیا؟ کہ لگے ہو کہیں کا بس جائے کہیں پہ. مثال دے دوں آپ کے سامنے. کہ لگے کہ جی صاحب آپ یہاں پہ پردیسی ہیں، کاروبار کے لیے اپنے وطن سے آئے، سب کچھ بیچ باچ کے تھوڑا سا پیسہ وغیرہ لے کے آئے تھے. یہاں آپ نے کاروبار شروع کیا، کاروبار چلا نہیں، جتنا پیسہ لائے تھے وہ سارا پیسہ ختم ہو گیا، نقصان ہو گیا. آپ کے دوست کا فون آ گیا. کہنے لگے کہ بھائی صاحب کیسا چل رہا ہے؟ کہنے لگے کچھ نہیں، نقصان ہو گیا ہے، گھاٹا ہے، ابھی بہت پریشان حال چل رہا ہوں. کہنے لگے بھائی یہاں گاؤں میں تو کاروبار اچھا تھا، کیوں چلے گئے؟ واپس پلٹ آؤ.
بھئی کیا کہا جاتا ہے؟ یہی تو کہا جاتا ہے نا پلٹ آؤ. بہت توجہ. بھئی آپ کا کاروبار یہاں نہیں چل رہا ہے, گاؤں میں اچھا چلتا تھا, کہ لگے بھائی پلٹ آؤ, لوٹ آؤ, پلٹ آؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا پلٹ آؤ وہاں پہ کہا جاتا ہے جہاں کا انسان ہونا. ذرا جاگیے گا, خدا کے لیے بیدار ہوئیے گا. کہ لگے انسان جہاں کا ہونا وہاں پہ پہنچ جائے تو کہا جاتا ہے پلٹا. کیوں کہہ رہے ہو پلٹا؟ کہ لگے اصل یہاں کا نہیں ہے, اصل وہاں کا ہے. یہاں کچھ دن کے لیے آیا تھا, اب پلٹایا جا رہا ہے کہ پلٹا. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ میرے حسین پلٹا. اس کا مطلب کائنات کو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ حسین یہاں کا نہیں ہے. نہیں, یہ بھی سارا بچہ بولے گا انشاءاللہ کہ حسین یہاں کا نہیں ہے, حسین تو وہاں کا ہے, حسین یہاں کا نہیں ہے. یہ تو تمہاری ہدایت کے لیے آئے تھے اس روئے عرض کے اوپر, ورنہ حسین یہاں کا نہیں ہے, حسین تو وہاں کا ہے. اب اس سے بڑی دلیل دینے جا رہا ہوں. بھئی عید کا دن قریب آ گیا, بچوں کے مدینے کے بچوں کے کپڑے بھی آ گئے. ایک مرتبہ بچوں نے اماں سے سوال کر لیا, اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ اب انشاءاللہ سارا مجمع بولے گا, میرے ساتھ ہو جائے گا کہ حسین یہاں کا نہیں ہے, حسین تو وہاں کا ہے. ایک مرتبہ عید کے قریب بچوں کے کپڑے آ گئے, پورے مدینے کے بچوں نے سوال کر لیا, اماں ہمارے لباس کہاں ہے, ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ اماں نے پلٹ کر کہا کہ تمہارا درزی تمہارے لباس لے کر آئے گا. یہی تو فرمایا تھا نا, ہر ذاکر ہر خطیب سے سنتے ہو, ہر عالم سے سنتے ہو کہ تمہارا درزی تمہارے لباس لے کر آئے گا. یعنی بی بی نے بتا دیا تمہارا درزی یعنی مکے کا نہیں, مدینے کا نہیں, حجاز کا نہیں, عرب کا نہیں, کسی زمین کی جگہ علاقے کا نہیں. کہاں کا؟ کہا تمہارا درزی تمہارا درزی تمہارا درزی تمہارا لباس لے کر آئے گا. یعنی صدیقہ طاہرہ بتا رہی ہے کہ میرے بچوں یاد رکھنا, نہ تمہارے بابا یہاں کے, نہ تمہارے نانا یہاں کے, نہ تمہاری ماں یہاں کی, نہ تم یہاں کے. بھئی تمہارے نانا وہاں کے تھے تو قرآن وہاں سے آیا تھا, تمہارے بابا وہاں کے تھے تو تلوار وہاں سے آئی تھی, تمہاری ماں وہاں کی تھی تو تارا وہاں سے آیا تھا, تم وہاں کے ہو تو لباس وہاں سے آئے گا. کہ لگے کہ صاحب تمہارا درزی تمہارے لباس لے کر آئے گا. اللہ اکبر. اچھا کوئی روایت کہتی ہے کہ بچوں نے جو ہے وہ پلٹ کر اعتراض کیا ہو, ہاں کبھی کچھ پوچھا ہو. روایت یہ کہتی ہے کہ ماں کی بات سن کر بچے یقین کی چادر اوڑھ کے ایسے سو گئے کہ جیسے شب ہجرت علی چادر یقین اوڑھ کے سو گئے تھے. ہاں جیسے بسترے رسول پہ علی سو گئے تھے, ایسے بچے سو گئے. بچوں نے کچھ نہیں کہا. بھئی ہمارے اور آپ کے بچے ہوتے تو پلٹ کے سوال نہیں کرتے, پلٹ کے پوچھتے نہیں. بھئی کپڑے خریدے نہیں, ناپ دیا نہیں, درزی کے یہاں گئے نہیں, لباس آئے گا کہاں سے؟ لیکن وہ کریمین تھے, سبتین تھے, سیدین تھے, امامین کریمین. وہ جانتے تھے کہ ہم وہ ہیں جو کائنات کی تقدیر کو بناتے ہیں, لیکن اماں وہ ہیں کہ جو امامت کی تقدیر کو بناتی ہے. بھائی کل میں نے آخری واقعہ بی بی صدیقہ طاہرہ کے عنوان پہ آخری واقعہ پڑھا تھا, بس بالکل ملنے جا رہی تقریر ملنے جا رہی ہے. کہ لگے کہ ہم وہ ہیں کہ جو کائنات کی تقدیر کو بناتے ہیں, اماں وہ ہیں جو امامت کی تقدیر کو بناتی ہے. اگر کسی کے ماتھے پر شکن ابھر رہی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی صاحب, جملہ ہی اتنا بڑا ہے نا. کہ لگے امامت کی تقدیر کو, جی صاحب میں نے کتاب میں پڑھا ہے, میں کانودر میں تھا, مدرسے میں پڑھایا کرتا تھا, حوزہ علم امام حسن عسکری علیہ السلام کانودر میں. تو وہاں پہ ایک لائبریری کے اندر کتاب تھی, نام ہی تھا جو ہے وہ بی بی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا. اس کتاب کا نام ہی یہی تھا, ان کے اسماء و القاب. تو جہاں پر بہت سارے القاب تھے, وہیں پر ایک بی بی کا لقب تھا ام الحنیہ. بہت توجہ چاہوں گا, بی بی کا لقب تھا ام الحنیہ. ام الحنیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کہ اس کا مطلب ہے خوشیوں کی ماں. اللہ اکبر, کیا؟ خوشیوں کی ماں. اب آپ 18 برس کی عمر میں پڑھتے چلے جائیے, ہاں بچپن پڑھ لیجئے, صاحب علی کے گھر میں پڑھیے, جہاں کہیں آپ صدیقہ طاہرہ کی زندگی کو دیکھیں گے مصائب و آلام ہی آلام ہیں.
اللہ اکبر، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں. بہت توجہ چاہوں گا. بھئی کیا کہا؟ کہنے لگے ام الحنیہ، خوشیوں کی ماں. بھئی 18 سال کی عمر میں جس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہوں، کمر جھک گئی ہو، ہاتھ میں ایسا ہو، چہرے پہ جھریاں ہوں، جس کا نوحہ اللہ اکبر صبح علیہ کتنا عظیم. ہاں زان گرامی کا جس کا ایسا نوحہ ہو اس کو کہا جاتا ہے ام الحنیہ، خوشیوں کی ماں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں پریشان تھا کہ ایک مرتبہ نیچے جو ہے وہ، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیچے جو ہے وہ لکھا رہتا ہے، تو کہنے لگے اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اس لقب کی وضاحت جو فرمائی وہ عجیب جملے تھے. وہ وضاحت فرما کے کہتے ہیں کہ بی بی کو ام الحنیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب علی حالات زمانے سے پریشان ہو کر گھر میں تشریف لاتے تھے تو سیدہ کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا دیا کرتے تھے. میری مائیں، میری بہنیں میری آواز سن رہی ہیں، یہ صرف باتیں سننے کے لیے نہیں ہیں، عمل کے لیے بھی ضروری ہے. اگر کنیزی کا دعویٰ ہے تو اس بات پر پھر عمل بھی ہوئے. کہ لگے جب علی حالات زمانہ سے پریشان ہو کے گھر میں تشریف لاتے تھے تو سیدہ کے چہرے کو دیکھ کے، ابھی جملہ نہیں پڑھوں گا، اب جو کہا ہے اس کو پہلے میں پہنچا دوں اپنی مائیں بہنوں تک. کہ لگے کہ جب گھر میں شوہر آئے تو عزیزو آپ فوراً شکایتیں شروع نہ کر دیں، آپ کی اماں نے یہ کہا اور بہن نے یہ کیا اور یہ نہیں جی صاحب. پہلے اس کے دن بھر کی تکاٹ کو جو ہے وہ ہلکا کریں اور اس کے بعد جو کہنا ہے وہ کہیں. ہاں زان کرام، یہ میرا ایک پیغام تھا. کہ لگے کہ علی جب گردش زمانہ سے پریشان ہو کر گھر میں تشریف لایا کرتے تھے تو سیدہ کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا دیا کرتے تھے. بھئی علی گردش زمانے سے کیسے پریشان ہوتے تھے؟ کہ لگے کہ علی گھر میں پہنچے. ایک مرتبہ حضرت صدیقہ طاہرہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں علی میں نے یہ سنا ہے، علی کی مظلومیت دیکھیے گا. کہ لگے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ مدینے والے تمہیں سلام نہیں کرتے. اے علی تمہیں مدینے کے لوگوں کے سلام کی ضرورت کیا ہے جسے اللہ اور رسول اور فرشتے سلام کرتے ہوں؟ تو مدینے والوں کے سلام کی تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے. علی نے پلٹ کر کہا سیدہ اگر بات یہیں تک ہوتی تو ٹھیک تھی، ارے اب تو علی سلام کرتا ہے کوئی جواب نہیں دیتا ہے. بات تو اس حد تک پہنچ گئی ہے نا. کہ لگے دیکھیے علی کتنا پریشان، علی کے مصائب ہیں قسم خدا کی. کہ لگے جب علی حالات زمانہ سے پریشان ہو کر گھر میں تشریف لاتے تھے تو سیدہ کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا دیا کرتے تھے. اس لیے سیدہ کو ام الحنیہ کہا جاتا ہے، خوشیوں کی ماں کہا جاتا ہے. تو اب مجھے کہنے دیجئے جو کائنات کا مشکل کشا ہے اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کی مشکل کشا ہے اسے سیدہ کہتے ہیں. کہ لگے کہ جو علی کی مشکل کشا ہے اسے سیدہ کہتے ہیں. کیا ہے سیدہ؟ پہنچ گیا کل کی منزل تک. کل میں نے بیان کیا تھا نا، کہ لگے کہ جی صاحب جناب صدیقہ طاہرہ کون ہے؟ کہ لگے حضرت علی نے جہیز سنایا سلیمان کی بیٹی کا، لیکن سیدہ کو کیا دیکھا خواب میں کہ سلیمان کی بیٹی ہے اور پنکھا جل رہی ہے. اللہ اکبر. پہنچ گیا اپنی منزل تک. کس نے بچایا یونس کو؟ بھائی تسبیح نے، تسبیح کی ملکہ ہے کون؟ بی بی صدیقہ طاہرہ. بھئی یونس کو بچایا تسبیح نے، آ گیا منزل تک. یونس کو بچایا تسبیح نے، قوم کو بچایا کس نے بچایا؟ گریے نے بچا لیا. کوئی کل کی تقریر یہی تک تھی. کہنے لگے کہ عالم دین نے کہا، عالم نے کہا، میں نے کہا تھا کہ کل سے یہی گفتگو شروع ہوگی اور آج شروع ہو گئی یہ گفتگو. کہنے لگے کہ عالم دین نے کہا. کیا کہا عالم نے؟ عالم نے کہا دیکھو اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو گریہ شروع کر دو، رونا شروع کر دو. اگر قوم میں کوئی ایک عالم ہوتا ہے پوری گنہگار فوج کو عذاب سے بچا لیتا ہے. اور عزیزو یاد رکھیے گا، عابد، میں نے کہا تھا نا کل، تقریر دہراؤں نہیں، دو ہی لوگ ایمان لائے تھے، ایک عابد تھا ایک عالم تھا. عابد جناب یونس کے ساتھ چلا گیا، عالم جو تھا وہ قوم میں رہ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب مشکلوں میں عابد بھاگ جاتا ہے، عالم ٹک جاتا ہے. بھائی مشکلوں میں عابد بھاگ جاتا ہے، عالم جو ہوتا ہے وہ ڈٹ جاتا ہے. اور اللہ بھی عالم کو چنتا ہے، عابد کو نہیں چنتا ہے. اللہ نے عالم کو چنا ہے، عابد کو نہیں چنا ہے. اگر عابد کو چننا ہوتا تو اللہ فرشتوں کو چنتا. اللہ اکبر. آدم کو نہ چنتا، اس لیے کہ فرشتے عابد تھے، آدم عالم تھے. اللہ عابد کو نہیں چنتا ہے، اللہ
عالم کو چنتا ہے. اب جملہ آپ کے گوش گزار کروں, یاد رکھیے گا کہ عابد مشکل کشا نہیں ہوتا ہے, عالم مشکل کشا ہوتا ہے. بھئی عالم مشکل کشا ہوتا ہے, اور کائنات کا اگر کوئی سب سے بڑا عالم ہے تو علی سے بڑا کون عالم ہوگا؟ کہ جو مسجد منبر کوفہ پہ جا جا کے کہا کرتے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو چاہے وہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان چلے جاؤں. بھئی کائنات میں دعوے تو بہت سو نے کیے, لیکن صاحب یہ دعویٰ سجا کسی پہ نہیں سوائے علی کے. دعوے تو بہت سو نے کیے, لیکن کوئی دعوے پہ قائم نہ رہ سکا. کہ لگے علی مرتضیٰ ہے, اللہ علیہ مشکلات ہے, بصرے کی مسجد ہے. ایک مرتبہ علی کہتے ہیں سلونی سلونی, جو چاہے وہ پوچھ لو, جو سوال کرنا ہے وہ سوال کر لو. کوئی مجمع میں سے نہ اٹھا, بہت توجہ. پھر علی نے کہا سلونی سلونی, جو چاہے وہ پوچھ لو, کوئی نہیں اٹھا. پھر تیسری بار کہا سلونی سلونی, پورا لشکر ہے, بصرے میں علی پہنچے ہوئے ہیں, سلونی سلونی پوچھو. کسی نے کچھ نہیں پوچھا. جب تیسری بار کسی نے کچھ نہیں پوچھا نا, تو ایک مرتبہ شاگرد کو جوش آ گیا. اللہ اکبر, ذرا جاگیے گا خدا کے لیے. کہ لگے شاگرد کو جوش آ گیا. شاگرد کھڑا ہوتا ہے, علی کے سامنے آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے علی یہ بتاؤ اینا اینا جبرائیل, کہ جبرائیل کہاں ہے؟ اینا جبرائیل, جبرائیل کہاں ہے؟ کہ لگے علی نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, سامنے دیکھا, پشت پہ دیکھا, آسمان کی جانب دیکھا, فرش کی طرف دیکھا, اور ایک مرتبہ علی نے کہا انتا جبرائیل, کہ تو ہی تو جبرائیل ہے. بھئی آپ نے واہ واہ کر دیا, لیکن ایک پروفیسر جو عیسائی تھا وہ اس کو پڑھ کے دنگ ہو گیا. کہ لگے کہ جو علی ادھر سوال ختم نہ ہو فوراً جواب دیتا تھا, اس علی نے دائیں کیوں دیکھا, بائیں کیوں دیکھا, سامنے کیوں دیکھا, پشت پہ کیوں دیکھا؟ فوراً کہہ دیتے انت جبرائیل, کہ تو جبرائیل ہے. علی نے کیوں شجاعت میں دیکھا, چھوں سمتوں میں دیکھا. علی کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہ لگے اس واقعے کو پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اذان گرامی قدر, وہ کیوں مسلمان ہوا؟ کہ لگے جو علی سوال ختم ہونے سے پہلے جواب دے دیا کرتا تھا, اس نے یہ وقت کیوں لیا ہے, یہ وقفہ کیوں لیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جھوٹے راوی کے منہ کو بند کر دینا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ راوی لکھ دے کہ بھئی استاد شاگرد کا معاملہ تھا, پہلے سے طے تھا, علی کہہ کے آئے تھے. بھئی شاگرد استاد کا معاملہ تھا. کہ لگے پہلا مسئلہ تو یہ. دوسرا یہ جو پروفیسر کہتا ہے, کہتا میں حیران کہ جو علی فوراً جواب دے دیتا ہے, اس علی نے اتنا وقت کیوں لیا, اتنا لمحہ کیوں لیا؟ کہنے لگے اب میں نے پڑھنا شروع کیا کہ ملک کسے کہتے ہیں. جبرائیل کون ہے؟ ملک ہے نا, فرشتہ ہے نا. کہ لگے ملک کسے کہتے ہیں؟ کہ لگے ملک کی تعریف یہ ہے کہ الملک جسم نوریون یتشکل بہا اشکال مختلفہ سوى الکلب والخنزیر. وہ کہتا ہے کہ ملک کی تعریف یہ ہے کہ ملک جس روپ کو بھی چاہے اس روپ کو دھار سکتا ہے سوائے کلب و خنزیر کے. یتشکلو یعنی مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے سوائے کلب و خنزیر کے. اللہ اکبر. تو اذان گرامی قدر, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ملک ہے, ہر روپ کو دھار سکتا ہے, ہر شکل میں آ سکتا ہے. یہ جو علی نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, عرش پہ دیکھا, فرش پہ دیکھا, کہ علی عرش و فرش پہ نہیں دیکھ رہے تھے, بلکہ علی نے جب آسمان کی جانب دیکھا ہے, ساتوں آسمان میں دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے فلک اول پر ہو, فلک دوم پر ہو, فلک سوم پر ہو. کہ وہاں تک علی نے دیکھا کہ جس کے آگے جبرائیل جا نہیں سکتا تھا, اگر چلا جاتا تو بالوں پر چل جاتے. کہ لگے علی نے زمین کی جانب دیکھا, زمین کے تہوں میں دیکھا, چیٹیوں کے بلوں میں دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زمین کے اندر ہو, زمین کے تہوں میں ہو. مشرق میں دیکھا, مغرب میں دیکھا, شمول میں دیکھا, جنوب میں دیکھا, سمندروں میں دیکھا, سمندروں کی گہرائیوں میں دیکھا, مچھلیوں میں دیکھا, مچھلیوں کے پیٹ میں دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی مچھلی کے پیٹ میں جبرائیل موتی بن کے رہ گیا ہو. سورج میں دیکھا, چاند میں دیکھا, ستارے میں دیکھا, سیارات میں دیکھا, پہاڑوں پر دیکھا, ابہار میں دیکھا, اشجار میں دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی پھول بن کے مہک رہا ہو, ایسا تو نہیں ہے ستارہ بن کے چمک رہا ہو, ایسا تو نہیں ہے چاند بن کے چاندنی دے رہا ہو. جب سارے عالم میں علی نے جبرائیل کو کہیں نہیں پایا تو فوراً جواب دیا انتا جبرائیل, کہ تو جبرائیل ہے.
اللہ اکبر کہنے لگے سارے عالم میں دیکھا، اور جب سارے عالم میں دیکھ لیا، اور عزیز و کمال یہ ہو گیا کہ وہ جو جبرائیل تھا وہ دروازے سے نہیں گیا بلکہ چھت کو پھاڑتا ہوا گیا، اور ایک ہی لمحے میں چھت کو جوڑتا ہوا بھی چلا گیا۔ اللہ اکبر، کہنے لگے کہ چھت کو پھاڑتا ہوا چلا گیا۔ عزیزو، جس کا شاگرد ایک لمحے میں چھت کو پھاڑ کے جوڑ سکتا ہو، وہ علی اگر کعبے میں آ جائے۔ اب عزیزو قسم خدا کہ آپ بیدار ہو جائیے گا تھوڑی سی دیر کے لیے کہ لگے کہ صاحب علی کعبے میں تشریف لائے، بہت توجہ چاہوں گا۔ لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ بھئی عجیب موالی ہیں، عجیب علی علی کرنے والے ہیں کہ صاحب علی قبر میں آئیں گے، علی قبر میں آئیں گے، علی قبر میں کیسے آ جائیں گے؟ تو عزیزوں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کعبہ کاہے کا بنا ہے؟ لکڑی کا بنا ہے؟ اینٹوں کا بنا ہے؟ کس چیز کا بنا ہے؟ کہ کعبہ بنا ہے پتھر کا، کعبہ بنا ہے پتھر کا۔ قبر کاہے کی ہے؟ کہ قبر ہے مٹی کے ڈھلوں کی۔ بھئی جب علی کی آمد کو کعبے کی دیوار نہ روک سکی تو یہ قبر کے ڈھیلے علی کی آمد کو کیا روک لیں گے؟ بہت توجہ یار، کہنے لگے کہ جی صاحب جبرائیل جو ہے وہ واپس چلے۔ علی نے کہا انت جبرائیل، کہ تو جبرائیل ہے۔ اللہ اکبر، علی کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے۔ علی کیا ہے؟ کہنے لگے علی سر اللہ ہے، علی اللہ کا راز ہے۔ بہت توجہ، اور جو جس کا راز ہوتا ہے نا وہ اسی کو سمجھ میں آتا ہے۔ بھئی اگر آپ کا کوئی راز ہے تو وہ آپ کی سمجھ میں آئے گا، ہمارا کوئی راز ہے تو وہ اسے ہم پہچانتے ہوں گے۔ علی ہے سر اللہ، علی ہے اللہ کا راز۔ کیا ہے علی؟ اللہ کا راز۔ اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے کہ علی کیسے سر اللہ، تو پھر نبی نے فرما دیا تھا کہ علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے دو ذاتوں کے، یا تو اللہ نے پہچانا کہ علی کیا ہے، یا نبی نے پہچانا کہ علی کیا ہے۔ تو علی ہے اللہ کا راز۔ اب عزیزوں، میں آپ کے سامنے مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین کتاب کا نام ہے، بہت عظیم الشان کتاب ہے۔ کہنے لگے کہ جی صاحب اس میں روایت نقل ہے، ایک واقعہ نقل ہے۔ وہ فرماتے ہیں صاحب کتاب، کہتے ہیں کہ اکابرین تشیع، اکابرین تشیع یعنی جو بزرگ تشیع تھے کوفے کے اندر، اکابرین، بھئی ہمارے اور آپ کے جیسے نہیں صاحب، ہم تو کسی کو بھی بڑا کہہ دیتے ہیں، ہے نا صاحب؟ یہ کتاب صاحب کتاب کہہ رہے ہیں اکابرین تشیع۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے بہت سارے، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ علی راز الہی دکھا دیجئے، کوئی اللہ کا راز بتا دیجئے۔ بس جیسے یہ کہا نا کہ اللہ کا راز دکھائیے، مولا کائنات نے کہا برداشت نہیں کر پاؤ گے، اگر دکھا دیا تو کفر کر بیٹھو گے۔ اکابرین تشیع سے علی کہہ رہے ہیں ہماری اور آپ کی توقعات کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ تم کفر کر بیٹھو گے، برداشت نہیں کر پاؤ گے، نہ دیکھو۔ وہ ضد کرنے لگے، اصرار کرنے لگے، کہنے لگے نہیں نہیں، اللہ کے رازوں میں سے کوئی راز دکھائیے۔ علی منع کرتے ہیں، علی کہتے ہیں کہ نہیں، تم کفر کر بیٹھو گے۔ بھائی ہر کسی کا سینہ سلمان تھوڑی نہ ہے، بھئی ہر کسی کا سینہ سلمان تھوڑی ہے۔ سلمان کون ہے؟ فضل الرحمان فی فضائل سلمان، عجیب حدیث ملی، ان سلمانہ علما اسم الاعظم، کہ سلمان وہ ہے کہ جسے اسم اعظم کا علم دیا گیا تھا، جسے اسم اعظم سکھا دیا گیا تھا، وہ ہیں جناب سلمان۔ کہ اللہ کے کہ اب انشاءاللہ کبھی بات ہوگی، اگر تیسری تقریر میں موقع رہا، کل کی تقریر میں اسم اعظم تک پہنچ گیا، اسم اعظم آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ کہ اللہ کے سلمان وہ ہے کہ جسے اسم اعظم سکھایا گیا تھا، ہر کسی کا سینہ سلمان تھوڑی ہے۔ وہ اصرار کرنے لگے، ضد کرنے لگے۔ علی مرتضیٰ نے کہا دیکھو ضد نہ کرو، کفر کر بیٹھو گے۔ کہنے لگے نہیں مولا، عجائب دکھائیے، کوئی ایک راز دکھا دیے، کوئی عجوبہ دکھا دے۔ اللہ اکبر، علی نے ایک مرتبہ تمام لوگوں پہ نگاہیں کی، اور نگاہیں دوڑانے کے بعد ان اکابرین تشیع میں سے 70 افراد کو چنا، اور چننے کے بعد کوفے سے باہر لے کے نکلے۔ اب روایت کہتی ہے جب کوفے سے باہر نکلے ہیں نا تو علی نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ علی نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ یا علی، اللہ کا راز دکھانے کے لیے آ رہے ہو، یہ 2 رکعت نماز کیوں پہلے پڑھ رہے ہو؟ علی آواز دیں گے 2 رکعت نماز اس لیے پہلے پڑھ رہا ہوں تاکہ بتا سکوں کہ دیکھو راز دیکھنے کے بعد مجھے خدا نہ کہنا ہے۔ یہ نماز پڑھ کے بتا رہا ہوں عبد ہوں، معبود نہیں ہوں، بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں۔ کہ لیکن 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد علی نے کچھ جملے کہے تھے کہ ایک مرتبہ ان کی نگاہوں نے دیکھا جنت کا نظارہ،
جنت کے پھل، جنت کے پھول، جنت کے باغات دیکھنا شروع ہو گئے. بس جیسے انہوں نے جنت کے نظارے دیکھے نا، اس میں سے کہتے ہیں کہ صرف 2 لوگوں کے علاوہ سب نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے، یہ جادوگری ہے. علی نے ان کی جانب پلٹ کر کہا کہ دیکھو پہلے ہی نہیں کہہ رہا تھا کہ کفر کر بیٹھو گے؟ کر دیا نا کفر. یہ نہ جادو ہے نہ میری جادوگری ہے، ارے یہ علم خدا ہے جو رسول اللہ سے مجھے ملا ہے. کیا لگے کہ علم خدا ہے. اور عزیزو یاد رکھیے گا، رسول اللہ نے اپنی ساری زندگی میں لوگوں کی تربیتیں کی ہیں، لیکن تعلیم صرف علی کو دی ہے. تعلیم کسی کو نہیں دی ہے، تعلیم کسی کو نہیں ہے، تعلیم صرف علی کو دی ہے. جائیے پڑھیے روایات، کتب روایات پڑھیے. عزیزو جناب سلمہ بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب علی کو تعلیم دیا کرتے تھے تو عشاء کے بعد جایا کرتے تھے اور میں دق الباب کر کے کہتی تھی کہ یا رسول اللہ اذان صبح کا وقت ہو چکا ہے، اور کمرے میں کوئی نہیں ہوتا تھا، صرف علی اور جو ہے وہ رسول ہوتے تھے، اور رسول اللہ تعلیم دیا کرتے تھے. اور رسول اللہ کی تعلیم کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نبی نے مجھے 1000 باب کی تعلیم دی ہے، اور میں نے ہر باب سے 1000 نئے باب خود کھولے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے تعلیم. اور کہتے ہیں کہ جب بی بی صدیقہ طاہرہ کے گھر میں جو ہے وہ رسول اللہ تعلیم دیا کرتے تھے علی کو، تو اس وقت جب ازواج کے گھر میں ہوتے تھے نا، حجرے میں، ازواج سے مراد جس کا جو حجرہ ہوتا ہے، ورنہ سارے حجرے رسول اللہ کے تھے. وہ کسی کا گھر کوئی میکے سے لے کے نہیں آیا تھا جی صاحب، تھے سب رسول اللہ کے ہی ہے نا صاحب. تو کہنے لگے کہ وہ رسول اللہ وہ نام تھے، کہنے لگے ان کا حجرہ، ان کا حجرہ، ان کا حجرہ. کہنے لگے کہ جی صاحب، لیکن جس دن جو ہے وہ جناب صدیقہ طاہرہ کے گھر میں بیٹھتے تھے تو اس دن امام حسن بھی ہوتے تھے، امام حسین بھی ہوتے تھے، بی بی صدیقہ طاہرہ بھی ہوتی تھی. جب ازواج کے گھر میں جاتے تھے تو زوجہ کو باہر کر دیتے تھے، صرف علی ہوتے تھے یا رسول ہوتے تھے. لیکن جب سیدہ کے گھر میں تعلیم دیا کرتے تھے، کہنے لگے پنجتن پاک ایک جگہ جمع رہا کرتے تھے. تو یہ رسول اللہ نے تعلیم. کہنے لگے کہ جی صاحب میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ تم جو ہے وہ جھٹلاؤ گے، کفر کر بیٹھو گے. اللہ اکبر. 2 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کفر نہیں کیا، باقی سب نے کفر کر دیا. جب کفر کر دیا کوئی بات نہیں، علی علیہ السلام واپس مسجد میں پہنچے، اور مسجد میں پہنچنے کے بعد اب اکابرین تشیع ہے نا، کفر تو کر دیا ہے. کہنے لگے علی نے نماز پڑھی اور ان کے لیے دعا استغفار کی. علی نے نماز پڑھی ہے اور استغفار کی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح، جو علی پہ یقین رکھتے ہوں، علی کو دیکھتے ہوں، علی کو معجز نما مانتے ہوں، علی کو ولی اللہ مانتے ہوں، بلا فصل مانتے ہوں، اگر وہ علی کے سامنے ہی علی کے منع کرنے کے باوجود بھی اصرار کریں، علی کچھ دکھائیں، ہاں، اور اس کے باوجود بھی علی ان کے لیے اگر استغفار کر سکتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ جنہوں نے علی کو دیکھا ہی نہیں ہے نا. آپ نے تو صرف سن کے جو ہے وہ علی کو مانا ہے نا جی صاحب. آپ نے مولانا سے سنا، علماء سے سنا، بچپن میں جو ہے وہ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے لیے استغفار نہیں کریں گے علی اگر کچھ ہو جائے جی صاحب، کوئی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. بہرحال وہ منزل نہیں. کہنے لگے کہ جی صاحب اب استغفار کر رہے ہیں. کہنے لگے جیسے علی نے استغفار کیا، کہنے لگے مسجد کوفہ کے جتنے ذرات تھے نا، سارے کے سارے ذرات جو ہے وہ موتی ہو گئے. کہنے لگے موتی میں تبدیل ہو گئے. اب جیسے ہی موتی کے اندر تبدیل ہوئے ہیں تو کہنے لگے ان 2 لوگوں میں ایک آدمی کافر ہو گیا. اس نے بھی کہہ دیا کہ یہ جادو ہے. اللہ اکبر. اذان گرامی قدر بس ایک آدمی بچا. کیا ہے علی؟ کہنے لگے علی ہے سر اللہ، علی ہے اللہ کا راز. ہماری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ علی ہے کیا. عزیزو، مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین کتاب میں ایک روایت نقل ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یا علی ان اللہ تبارک و تعالی قال علی یا محمد بعثت علیا مع الانبیاء باطنا و معک ظاہرا. کہ اے علی، رسول اللہ فرما رہے ہیں، اے علی، اللہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں نے علی کو تمام نبیوں کے ساتھ باطناً بھیجا تھا اور تمہارے ساتھ ظاہراً بھیجا ہے. کہ تمام نبیوں کے ساتھ باطن میں تھے، لیکن تمہارے ساتھ علی ظاہر میں ہیں. اللہ اکبر. اب دنیا نہ کہے کہ یا اللہ علیہ مشکلات کیا ہے، یا علی مدد کیا ہے. بہت توجہ، اس کا جواب دوں. کہ اللہ کے صاحب کتاب انوار نعمانیہ، اس میں آپ کو حدیث میں جو ہے وہ حدیث ملے گی کہ ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد سوال کرتا ہے، یا علی آپ افضل ہیں کہ انبیاء؟ ایک مرتبہ علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں، واللہ قد کنت مع ابراہیم فی النار انا الذی جعلتها بردا و سلاما.
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَكُنْتُ مَعَ نُوحٍ فَأَنْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَرْقِ وَكُنْتُ مَعَ نُوحٍ فِي السَّفِينَةِ وَأَنْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَرْقِ۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَمَعَ مُوسَىٰ عَلَّمْتُهُ التَّوْرَاةَ۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھ میں جو علی ہوں نا وہ میں ابراہیم کے ساتھ آتش نمرودی میں تھا، اور میں ہی وہ تھا کہ جس نے آتش نمرودی کو جو ہے وہ ابراہیم کے اوپر سلامتی کے ساتھ بردن و سلامہ یعنی سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا کر دیا تھا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہی نوح کے ساتھ تھا سفینے میں کہ جس نے سفینہ نوح کو غرق ہونے سے بچا لیا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں ہی تھا موسیٰ کے ساتھ کہ جس نے موسیٰ کو توریت کی تعلیم دی تھی۔ پھر فرمایا میں ہی تھا عیسیٰ کے ساتھ گہوارے میں۔ پھر فرمایا کہ میں ہی تھا یوسف کے ساتھ کنویں میں اور بھائیوں کے مکر اور فریب سے یوسف کو بچا لیا تھا۔ پھر فرمایا کہ میں ہی سلیمان کے ساتھ اس قالین کے اوپر تھا کہ جو قالین ہوا پہ چلا کرتی تھی اور میرے ہی حکم سے وہ ہوا مسخر رہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! یعنی ولادت سے پہلے جو علی انبیاء کا مددگار ہو، کہ شہادت کے بعد ہم جیسے ناتواں بے کشیوں کا مددگار نہیں ہو سکتا ہے؟ کہ کہ جو ولادت سے پہلے مددگار ہو کہ شہادت کے بعد جو ہے وہ ہمارا مددگار نہیں ہو سکتا ہے۔ اذان گرامی قدر بالکل علی جو ہے وہ مددگار ہے۔ اور اذان گرامی قدر یہ تو آپ کہیں کہ ذات علی کی بات کر رہا ہوں، اگر اس میں علی کو آپ دیکھ لیں، آج مجھے لگ رہا ہے کچھ دقت ہو رہی ہے میرے پڑھنے میں بھی صاحب، ہے نا؟ کچھ تھکاوٹ تو نہیں محسوس ہو رہی ہے آپ کو؟ پڑھیں تھوڑی سی دیر کے لیے 2-4-5 منٹ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد۔ کہ لگے یہ تو اس میں علی کی بات، ذات علی کی بات۔ اگر اس میں علی کی بات کروں میں اب کتاب مدینۃ الماجز، کہ لگے کہ اس میں علی جناب عمار یاسر بہت بڑا نام ہے، کہ لگے جناب عمار یاسر مولا کائنات کے قریب پہنچے، چہرے پر پریشانی ہے، کرب کے آثار ہیں۔ جب پریشانی کے آثار دیکھے عمار کے چہرے کے اوپر تو علی مرتضیٰ نے کہا عمار پریشان کیوں لگتے ہو؟ بس ایک مرتبہ کہا علی قرضہ لیا تھا، قرض خائی ہو رہی ہے، قرض دار جو جس سے قرضہ لیا تھا وہ قرض مانگنے کے لیے آیا ہے، پریشان ہوں۔ اللہ اکبر! بس ایک مرتبہ علی مرتضیٰ نے ایک پتھر کی جانب اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ خذ ھذا، کہ اس کو لے لے، فقض عنہ دینک، اس کے ذریعے سے تیرا قرض ادا کر دے۔ اللہ اکبر! علی کہتے ہیں کہ خذ ھذا، اس کو لے لے اور اس کے ذریعے سے اپنا قرضہ ادا کر دے۔ بس ایک مرتبہ عمار نے دیکھا اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ علی یہ تو پتھر ہے، یہ تو پتھر ہے۔ امام علی نے کہا کہ اس کو اٹھا لے۔ اس کو اٹھا، اور اٹھانے کے بعد اب جو جملہ ہے امام علی فرماتے کہ ادعو اللہ بی یحولہ لک ذہبا، کہ اللہ سے میرا نام لے کے دعا کر دے، اللہ اس پتھر کو تیرے لیے سونا بنا دے گا۔ کہ اللہ کہ میرا نام لے کے دعا کر دے، اللہ اس پتھر کو تیرے لیے سونا بنا دے گا۔ اللہ اکبر! لیجئے صاحب، ایک مرتبہ جو ہے وہ عمار نے اٹھایا، یا علی کہا، وہ پتھر جو تھا وہ کیا ہو گیا؟ کہ اللہ کے صاحب سونا بن گیا، سونے میں تبدیل ہو گیا۔ علی نے کہا کہ خذ ھذا، کہ اس کو لے، لیکن کتنا لے؟ حاجت کا، جتنی تیری حاجت ہے نا اتنا لینا۔ بس ایک مرتبہ وہ تو بڑا سا ڈلا تھا، سخت تھا، ہارڈ تھا۔ ایک مرتبہ پلٹ کر کہتے ہیں کہ اے علی یہ تو بڑا سخت ہے، یہ تو بڑا ہارڈ ہے، اس کو توڑو کیسے؟ علی مرتضیٰ نے مسکرا کے کہا ارے ہمارا نام لے کر داؤد لوہے کو موم کر دیا کرتا تھا، لے تو بھی ہمارا نام لے لے۔ کہ اللہ کے عمار نے نام لیا، سونا موم ہو گیا، جتنا چاہیے تھا اتنا ٹکڑا توڑا، اور توڑنے کے بعد دوبارہ جو تھا وہ زمین پہ پھینک دیا۔ اچھا کمال یہ ہوا کہ جی صاحب جیسے ہی اس پہ علی کا نام لیا پورا ڈلا سونے کا ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی زمین پر پھینکا واپس وہ جو سونا تھا نا وہ پتھر میں تبدیل ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھائی یہ تو سونا بن چکا ہے نا، اب یہ واپس پتھر کیوں ہو رہا ہے؟ اذان گرامی قدر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک علی سے جڑے رہو گے، اگر پتھر بھی ہوگے تو سونے بن جاؤ گے، اور اگر علی سے جڑنے کے بعد علی کو چھوڑ دیا ہے تو صاحب دوبارہ پتھر ہو جاؤ گے۔ اذان گرامی قدر کہنے لگے کہ یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا نام۔ اب اذان گرامی قدر علی کا نام کتنا گرا قدر، علی کا نام کتنا بلند ہے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کے سامنے تھوڑی مشکل بحث کہ لگے علی کا مطلب ہے بلند، مولانا تشریف فرمائے علی کا مطلب ہے بلند۔ علی کے جو علی لفظ علی ہے، علی کے معنی ہے بلند، اور علی جو ہے وہ صفت مشبہ ہے۔ صفت مشبہ فعیل کے وزن کے اوپر ہے علی، ٹھیک ہے صاحب، فعیل کے وزن پر علی ہے،
صفت مشبہ ہے، اس کے معنی بلند. اور صفت مشبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے معنی جو ہے وہ ثبوتی ہیں، حدوثی نہیں ہیں. اب یہ ثبوتی کیا ہے اور حدوثی کیا ہے؟ صفت مشبہ میں جو معنی ہوتے ہیں نا، کہ لگے لفظ جس معنی کے لیے بنا ہے ہر وقت جو ہے وہ اسی میں استعمال ہوتا ہے نا صاحب، ہمیشہ اس کے ساتھ ثابت رہتا ہے. جیسے اب آسان کروں گفتگو کو، جیسے میں نے کہا سخی، میں نے کہا آپ کو کہ سخی، تو اب سخی کا مطلب کیا ہے؟ سخی کا مطلب بانٹنے والا، سخی کا مطلب دینے والا. تو سخی میں جو ہے وہ ثبوتی معنی پائے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا جی صاحب کہ جب تک بانٹ رہا ہے تب تک تو سخی ہے، لیکن جب بانٹنا بند کر دیا تو اب سخی نہیں ہے. اب گھر میں چلا گیا تو یہ سخی نہیں ہے، کھانا کھانے بیٹھ گیا تو یہ سخی نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے نا جی صاحب. اور حدوثی معنی کہنے لگے کہ جس جو لفظ ہے اس کے جو معنی ہے نا وہ ہر وقت اس کے ساتھ ثابت نہیں ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا ضارب، آپ نے کہا آکل، بہت توجہ چاہوں گا، ہے نا. آپ نے کہا نائم، تو اب نائم مانے سونے والا. تو اب جو سو رہا ہے تو جب تک تو کہیں گے کہ نائم ہے، سونے والا ہے، لیکن اٹھ گیا تو اب کیا نائم کہو گے؟ کہنے لگے نہیں کہیں گے. آپ نے کہا آکل، کھانے والا، تو بھئی جب تک کھا رہا ہے تشت کے بیٹھا ہوا ہے بھاڑے پہ صاحب، کہنے لگے جب تک کھا رہا ہے جب تک تو آکل ہے، لیکن اس نے ہاتھ دھو لیا اب کہو گے آکل ہے؟ کہنے لگے نہیں. بھئی مار رہا ہے کوئی کسی کو، آپ کہیں گے ضارب، مارنے والا، لیکن مارنا بند کر دیا اب کہو گے ضارب؟ کہنے لگے نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس لفظ کے معنی حدوثی ہیں، ثبوتی نہیں ہے. ثبوتی کا مطلب کیا ہے؟ کہ لگے کہ جو لفظ ہے اس کے ساتھ ہمیشہ معنی جڑے رہے. آپ نے کہا سخی، سخی بھائی سخی ہے، سو رہا ہے تب بھی سخی، بیٹھا ہے تب بھی سخی، کھڑا ہے تب بھی سخی، گھر میں ہے تب بھی سخی، مارکیٹ میں ہے تب بھی سخی، کاروبار میں ہے تب بھی سخی. تو اب علی کا مطلب ہے بلند، اور بلند کا مطلب یہ ہے ثبوتی معنی، حدوثی معنی نہیں ہے. علی کا مطلب ہے بلند. اب علی معجزات دکھائیں تب بھی بلند. بہت توجہ، کہ معجزات دکھا رہے ہو تب بھی بلند، نہ دکھا رہے ہو تب بھی بلند. بہت توجہ چاہوں گا. علی ہر حال میں علی ہے، علی کہیں بھی ہو علی ہے. علی تکبیر میں ہے تب بھی علی، علی نماز میں ہے تب بھی علی، علی روزے میں ہے تب بھی بلند، علی حج میں ہے تب بھی بلند، علی رکوع میں ہے تب بھی بلند، علی مسند علم پر ہے تب بھی بلند، علی مسند قضاوت پر ہے تب بھی بلند، علی بستر رسول پر ہے تب بھی بلند، علی شب معراج عرش پہ ہے تب بھی بلند. کہ لگے علی کا مطلب ہے بلند. اور یہ جو بلند ہے نا یہ حدوثی معنی نہیں ہے بلکہ ثبوتی معنی ہے. اب حضرت جابر جوفی، یہ کون ہے حضرت جابر جوفی؟ کہ لگے کہ جیسے نبی کے لیے سلمان ہے، نبی کے لیے مقداد ہیں، ابو ذر ہیں، کتنے بڑے صحابی ہیں، کتنا بڑا نام ہے. کہ لگے حضرت جابر جوفی، یہ کون ہے جابر؟ کہ لگے ان کو امام نے سر اپنے راز دیے تھے، رازوں میں سے. اتنا بڑا نام ہے حضرت جابر جوفی کا. کہ لگے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کتاب کے اندر، میرے پاس کتاب موجود ہے. کہ لگے وہ کہتے ہیں کہ اہل معرفت کے درمیان، بس آخری بات ہوگی، کہ لگے اہل معرفت کے درمیان یہ بات جو ہے وہ تھوڑی سی اختلافی ہے کہ علی کو علی کیوں کہا جاتا ہے. علی کے معنی بلند ہے نا. کہ لگے اہل معرفت کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے کہ علی کو علی کیوں کہا جاتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ پہلا، کہ لگے ایک گروہ اس لیے کہتا ہے کہ علی کو علی اس لیے، یعنی علی کو بلند اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ جو بھی علی کے مقابل میں آیا وہ زیر ہو گیا، لہذا علی بلند ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے، کہتے ہیں کہ نا بھئی یہ معنی نہیں ہے، علی کو علی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنت میں جو ہے وہ علی کا مکان تمام انبیاء سے بلند ہوگا، اس لیے علی کو علی کہا جاتا ہے. ایک تیسرا گروہ یہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب علی کو علی اس لیے، علی کو بلند اس لیے کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر قدم علی تھے، دوش رسول تھے. کہ لگے کہ جس کے قدم اتنے عظیم ہوں، اتنے اونچائی پہ ہوں، اللہ اکبر، اس لیے علی بلند ہے. بھئی یہ فتح مکہ کی بات آئی ہے تو ایک آدھ بات آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ فتح مکہ ہے. فتح مکہ کا عالم کیا تھا؟ کہ لگے چاروں طرف جو ہے وہ بس لا الہ الا اللہ کا ورد تھا. ہر طرف جو ہے وہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے فتح مکہ کے موقع پر، ہے نا. لوگ اعلان کر رہے تھے کہ آج تو بدلے کا دن ہے. رسول اللہ نے پلٹ کر کہا کہ آج تو معافی کا دن ہے نا. بھائی جن کو نکالا گیا تھا، جن کے مال چھین لیے گئے تھے، جنہیں وطن سے نکال دیا گیا تھا، وہ تو بدلہ ہی چاہ رہے تھے کہ آج تو ہم نے مکہ جو ہے فتح کر لیا ہے، آج جو ہے وہ سب کا صاحب بدلہ پورا کر لیں گے. لیکن رسول اللہ نے کہا نہیں، آج معافی کا دن ہے، سب کو معاف، جو لا الہ الا اللہ کہہ دے. کہ لگے کہ ایسے دن میں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ لگے فتح مکہ ہے. لیجئے فتح مکہ میں چاروں طرف جو ہے وہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، سورج نصف النہار پہ آ گیا،
زوال کے کمال تک آ گیا. اللہ اکبر. ایسے عالم میں ایک مرتبہ رسول اللہ نے سر کو بلند کیا, اور بلند کرنے کے بعد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال کہاں ہو, بلال کہاں پر ہو. اب بلال تھا بہرحال. کہنے لگے جی رسول اللہ فرمائیں. کہنے لگے جاؤ جا کے بلال اذان کہہ دو. اللہ اکبر. اب مکہ پورا بھرا ہوا ہے بھائی, آج کی طرح نہیں تھا کہ 35 لاکھ لوگ پہنچ جاؤ سب طواف کر رہے ہو, ہے نہیں صاحب, بہت بڑا بن گیا اب تو. کہنے لگے کہ صاحب پورا مکہ بھرا ہوا ہے. لیجئے صاحب حضرت بلال کہاں ہو. کہنے لگے جی سرکار. کہنے لگے جاؤ جا کے اذان کہہ دو. اب بلال دیکھ رہے ہیں ادھر جائیں ادھر جائیں, پوری بھیڑ ہے مکے کے اندر, کدھر چلے جائیں اذان کہنے کے لیے. رسول اللہ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پورے مکے میں تو بھیڑ ہے, کہاں جا کے اذان کہہ دوں. کہنے لگے جاؤ جا کے کعبے کی چھت پہ جا کے کہہ دو. کہنے لگے جاؤ جا کے کعبے کی چھت پہ کہہ دو. لیجیے صاحب بلال نے آؤ دیکھا نہ تاؤ زنجیر کعبہ کو پکڑا اور پکڑ کے چھت پر چڑھنا شروع کر دیا. بھائی ہم اور آپ ہوتے تو پلٹ کے کہتے یا رسول اللہ کعبے پہ پاؤں رکھ دوں. بھائی ہم اور آپ ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ کعبے پہ پاؤں رکھ دوں. لیکن وہ بلال تھے, وہ جانتے تھے جس نے عظمت کعبہ بتایا ہے وہی حکم دے رہا ہے. کہنے لگے کہ جس نے عظمت کعبہ بتایا ہے وہی حکم دے رہا ہے کہ چڑھ جاؤ, تو لہذا چڑھ جاؤ. عزیزو یاد رکھیے گا بلال کون ہے. کہنے لگے بلال سید نہیں تھا, بہت توجہ, آزاد نہیں تھے, غلام تھے. عرب کے گھوڑے چٹے نہیں تھے, سفید نہیں تھے, سرخ و سفید. کہنے لگے حبش کے کالے تھے, غلام تھے, سید نہیں تھے, ہاں عالم نہیں تھے. بہت توجہ چاہوں گا, عرب کے رہنے والے نہیں تھے, عربی نہیں تھے, اجمی تھے. لیکن قسم خدا کی بلال کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ بلال مکے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے اور آہٹیں جنت میں سنائی دیتی تھی. اے رسول اللہ جب معراج سے لوٹے ہیں تو کیا فرمایا, یہی تو کہا تھا کہ بلال تیرے قدموں کی آہٹیں میں نے جنت میں محسوس کی ہیں. کہ لگے بلال کے تقوی کا عالم وہ تھا, سید نہیں, غیر سید ہیں, عرب نہیں, اجمی ہیں, گورے چٹے نہیں, صاحب حبشی ہیں, لیکن کیا عالم ہے. کہ لگے کے ساتھ چلتے مکے کی گلیوں میں, سنائی کہاں پہ دیتا ہے, جنت میں دیتا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھے زمانہ کہ صاحب بلند وہ نہیں ہوتا ہے جسے لوگ بلند کریں, بلند وہ ہوتا ہے جسے نبی بلند کرے. کہ لگے بلند وہ نہیں ہوتا جسے لوگ بلند کریں, بلند وہ ہوتا ہے جسے نبی بلند کریں. کلے کے ساتھ چڑھ گئے اب کعبے کی چھت کے اوپر, اب اذان کہنی ہے. ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا اور چاہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہیں, تکبیر کہیں. کہ ایک مرتبہ سوچا کہ اب تک مدینے کے اندر جب اذان کہتا تھا تو کعبے کو دیکھ کے کہتا تھا, کعبے کی طرف رک کر کے کہتا تھا. بھائی آج تو کعبہ نیچے ہے, میں کعبے کے اوپر ہوں, بھئی آج کدھر دیکھوں, آج کیا کہوں. کہنے لگے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے گرے, رسول اللہ کی جانب دیکھا اور دیکھ کے کہا یا رسول اللہ, اب تک جب بھی مدینے میں اذان کہتا تھا تو ہمیشہ کعبے کو دیکھ کے کہتا تھا, کعبے کے رخ کر کے کہتا تھا. آج تو کعبہ میرے سامنے نہیں ہے, کعبہ تو میرے نیچے ہے, یا رسول اللہ آج کدھر دیکھ کے کہوں. رسول اللہ مسکرانے لگے اور مسکرانے کے بعد علی کو قریب بلایا, علی کے کندھے پر ہاتھ کو رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا کہ بلال علی کو دیکھتا جا, اذان کہتا جا. کہ لگے علی کو, کہ لگے کہ اب سنیے جملہ سنیے, کہ لگے علی کو دیکھتا جا, اذان کہتا جا, علی کو دیکھتا جا, اذان کہتا جا. اور اے بلال یاد رکھ, جس پہ تو کھڑا ہے اسے جسم کعبہ کہتے ہیں, جو میرے بغل میں ہے اسے روح کعبہ کہتے ہیں. کہنے لگے کہ جو جس پہ تو کھڑا ہے اسے جسم کعبہ کہتے ہیں, اور جو میرے بغل میں کھڑا ہے اسے روح کعبہ کہتے ہیں. علی روح کعبہ ہے, علی بلند ہے. اب انشاءاللہ منزلیں آئیں گی, اگر ہو سکے گا اس میں اعظم تھوڑا سا گاڑی بحثیں ہوں گی, یا ہو سکتا ہے پھر موضوع تبدیل ہو, تھوڑا سا واپس آ جاؤ اپنی منزل پر. خیر بہرحال انشاءاللہ کہ اللہ کے جی صاحب علی بلند ہے, اور علی ہر جگہ بلند ہے. علی کا معنی ہی بلند ہے, نماز میں ہو تب بھی بلند ہے. اب پوری مجلسیں ہیں کہ علی تکبیر میں بلند. علی تکبیر میں کتنا بلند ہے, علی کی تکبیر اتنی بلند ہے کہ اگر زندے پہ تکبیر کہہ دی تو مردہ ہو گیا. علی تکبیر میں کتنا بلند ہے. اور عزیزو یہ کمال جو ہے وہ بڑھیا کا تھا کہ زندہ لے گئی ہے نا صاحب. پکڑنا تو بڑھیا کو چاہیے تھا, ان لوگوں کو کہ جو لوگ بہکا کے لے کے آئے تھے, لیکن ان کو نہیں پکڑا, پکڑا اس نے علی کو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ صاحب جس کی تکبیر نے روح لی ہے اسی کی ٹھوکر جلا بھی سکتی ہے. ہاں اللہ اکبر. تو عزیزو علی تکبیر میں بلند ہے, علی نماز میں بلند ہے, علی روزے میں بلند ہے, علی حج میں بلند ہے. یہ سارے اب حج کے واقعات آپ دیکھیں علی کے,
نماز کے واقعات دیکھیں مولا کائنات کے، تکبیر کے واقعات دیکھیں، کہاں ہے علی کی منزلت؟ قسم خدا کی دنیا کیا پہچانے کی جو علی اتنا بلند تھا۔ اور عزیزو، کربلا کے میدان میں یہ جو جنگ ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں حسین نے نماز کو بچا لیا، روزے کو بچا لیا، حج کو بچا لیا۔ اذان گرامی قدر، نماز، روزے اور حج کو ہی نہیں، صاحب یہ کہیے کہ نماز کو، روزے کو، حج کو نہ، نماز کو بھی، روزے کو بھی، حج کو بھی، اس لیے کہ نماز تو دونوں طرف تھی، روزے دونوں طرف تھے، لیکن روح نماز، روح روزہ، روح حج، جسے ولایت علی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے امام حسین نے تلوار کب نکالی ہے؟ جب حلال و حرام کی گفتگو بھی، جب تلوار نہیں، جب تو بات چیت ہو رہی، خطبہ دے رہے ہیں، حلال محمدی کو حرام کیا، حرام کو حلال کر دیا، کیا کر دیا ہے میں نے؟ کچھ نہیں، پھر کیوں قتل کر رہے؟ کہ بغضاً لابی، تب حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا کہ اب علی کے مسئلے میں زبان سے گفتگو نہیں ہوگی، اب تلوار کی زبان سے گفتگو ہوگی۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، جب بغض علی انسان کے سینے میں اتر جاتا ہے نا، تو انسان حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے۔ یہی بغض علی تھا کہ جو لوگوں کو کربلا کے میدان میں لے کر آیا تھا، ورنہ کہیں 4 سال کی بچی کو ایسے تماچے لگائے جاتے ہیں کہ اس کے چہرے جو ہے وہ اس کا رخسار نیلے پڑ جائیں، کہیں 4 برس کی بچی کے گوشوارے یوں چھین لیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کل میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ کوشش کروں گا کہ ان تمام مجالس میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے مصائب پڑھوں۔ ہاں عزیزو، کل میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ صاحب ظالم نے گوشوارے چھین لیے، میرا مولا امام زمانہ سلام کر کے کہتا ہے السلام علیک یا دم السائلات، اے بہتے ہوئے خون تجھ کو میرا سلام۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، روایت کہتی ہے کہ جب شام غریبہ آئی ہے، ایک مرتبہ سکینہ کو جلے خیام پہ نیند نہ آئی، جلے ہوئے خیام کی راگ پر جب نیند نہیں آئی ہے، ایک مرتبہ ڈھونڈتی ہوئی اپنے بابا کو مقتل میں چلی ہے، آواز دیتی ہے میرے بابا کہاں ہو؟ یہ جنگل ہے، یہ بیابان ہے، یہ صحرا ہے، چاروں طرف بکھری لاشیں ہیں، ویرانہ ہے، اے میرے بابا تمہاری سکینہ جائے تو کہاں جائے؟ اللہ اکبر۔ بابا بتاؤ نا، تمہاری سکینہ کو تمہارے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی ہے، میرے بابا بولو نا کہاں ہو؟ کہ ایک مرتبہ آواز نشیب سے آ رہی تھی، یا بنیا الیہ الیہ، اے میری بچی ادھر آ جا، تیرا بابا یہاں سو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بچی نشیب کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اب ایک روایت آپ کے بارگاہ میں پڑھے دیتا ہوں۔ جب مختار ثقفی نے زجر ملعون کو گرفتار کیا ہے تو کہا زجر یہ بتا کہ تو نے کربلا کے میدان میں کون سے ستم ڈھائے ہیں؟ اس نے 3 ظلم بیان کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے پہلا ظلم تب کیا جب عباس بازو کٹا کے زمین پہ گرے ہیں۔ کہا تو نے کون سا ظلم کیا؟ کہ جب عباس بازو کٹا کے زمین پہ گرے نا، مجھے مذاق سوجا ہے، میں نے اپنے رہوار کو دوڑایا، اپنے گھوڑے کو دوڑایا، میری جانب دیکھیے گا، قسم خدا کی وہ روایت کہتا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ مجھے مذاق سوچا، میں نے گھوڑے کو دوڑایا اور دوڑانے کے بعد میں عباس کے قریب پہنچا۔ آپ کو معلوم ہے نا غازی عباسی علم بردار کس عالم میں ہے؟ عباس کے بازو نہیں ہیں، ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، غازی زمین کے اوپر ہے۔ وہ کہتا ہے میں گھوڑے سے بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ میں جھکا، اور جھکنے کے بعد میں نے عباس کے کان میں چیخ کر کہا عباس وہ دیکھو خیمے میں فوج گھس گئی۔ کہ میرا اتنا کہنا تھا کہ عباس کا عالم یہ ہوا کہ زمین پر عباس کروٹیں بدل رہے تھے۔ ارے عباس اٹھنا چاہتے تھے لیکن ہاتھ نہیں تھے، عباس اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ کہنے لگے کہ عباس اٹھ نہیں پا رہے تھے، اٹھنا چاہتے تھے لیکن عباس اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، کہ تو نے دوسرا ظلم کون سا کیا؟ کہ دوسرا ظلم میں نے شام غریبہ میں کیا ہے، وہ جو پہلی شب آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ کیا ظلم کیا تو نے؟ کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے، آواز کی جانب دوڑ رہی ہے، آواز کی جانب جا رہی ہے، میں کمی گاہ میں تھا، ایک مرتبہ میں نے جیب سے پتھر کو نکالا، اور نکالنے کے بعد بچی کے گھٹنے کا نشانہ لیا۔ اب وہ ملعون کہتا ہے جیسے ہی میرا پتھر بچی کے گھٹنے پر لگا ہے، بچی منہ کے بل زمین پر گری ہے، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ بچی نے چیخ مار کر کہا اے چچا عباس، ارے جس سکینہ کو تم زمین پہ پیدل چلنے نہیں دیتے تھے،
اجرکم اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. یہ ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے. ہاں عزیزو انہی ایام میں شہادت حضرت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا بھی ہے نا. ہاں عزیزو روایت کہتی ہے کہ بچی اٹھی, اٹھنے کے بعد نشیب میں پہنچی ہے اور پہنچنے کے بعد حسین کے سینے پہ سوئی ہے. ہر خطیب, ہر ذاکر, ہر پڑھنے والا یہی پڑھتا ہے کہ شام غریبہ سکینہ حسین کے سینے پہ سوئی ہے, سینے پہ سوئی ہے, سینے پہ سوئی ہے. لیکن میں پڑھ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ حسین کا سارا سینہ تیروں سے چھلنی تھا. حسین کا سارا سینہ تیروں سے چھلنی تھا. مجھے نہیں معلوم سکینہ شام غریبہ حسین کے سینے پہ سوئی ہے یا سکینہ تیروں پہ سوئی ہے. سکینہ سینے پہ سوئی ہے یا سکینہ تیروں پہ سوئی ہے مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن سکینہ کو نیند آئی ہے. روایت کہتی ہے زینب کبریٰ ٹوٹا نیزہ لیے تلایا پھر رہی تھی کہ ایک مرتبہ بچوں کو گننا شروع کیا. جب بچوں کو گننا شروع کیا ہے نا تو سکینہ نظر نہیں آئی. جناب ام کلثوم سے کہتی ہیں حسین کی نشانی سکینہ نظر نہیں آتی ہے. یتیمہ اللہ جانے کہاں چل گئی, مقتل میں ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہیں. زینب ام کلثوم آواز دیتی جاتی ہیں بیٹا سکینہ کہاں ہو, بیٹا سکینہ کہاں ہو, بیٹا سکینہ کہاں ہو. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب نصیب کی جانب پہنچی ہے نا تو ایک مرتبہ حسین کے بے سر لاشے سے آواز آئی بہن آہستہ, بہن آہستہ, ابھی ابھی میری بچی میرے سینے پہ سوئی ہے. میری بچی نے بڑے تماچے کھائے ہیں, میری بچی کا گوشوارہ چھین لیا گیا, میری بچی کو تازیانے لگائے گئے, میری بچی کو تماچے لگائے گئے, میری بچی کا دامن جل گیا. اللہ اکبر. جناب زینب نے آہستہ سے اٹھایا لیکن سکینہ جگ گئی. جب سکینہ جاگی ہے نا ایک مرتبہ زینب نے سوال کیا بیٹا سکینہ کیا تو نے اپنے بابا کو سب کچھ بتا دیا؟ کہاں بوبی اماں میں نے اپنے بابا کو بتا دیا. بابا آپ کے بعد مجھے تماچے لگائے گئے, بابا آپ کے بعد میرے گوشوارے چھن گئے, بابا آپ کے بعد میرا دامن جل گیا, بابا آپ کے بعد مجھے درے لگائے گئے. کہ یہ بتا کہ تیرے بابا کے لاشے سے بھی کوئی آواز آئی؟ کہاں ہاں بوبی اماں میرے بابا کے لاشے سے آواز آ رہی تھی. سکینہ میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے حسین کی پیاس کو یاد کر لینا. اجرکم اللہ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں عزیزو مصائب طویل فہرست ہے جناب سکینہ کے مصائب کی. روایت کہتی ہے کہ جب 11 محرم آئی ہے نا, 11 محرم کو جب سکینہ کو رسیوں میں باندھ کے گھسیٹا گیا ہے نا, میری اور آپ کی 4 برس کی یتیمہ شہزادی سکینہ 7 قدم سے زیادہ نہیں چل سکی ہے. ارے 7 قدم کے بعد سکینہ بیٹھ گئی ہے اور شط فرات کا رخ کر کے کہتی ہے اے چچا پاس آؤ نا, اے چچا آؤ نا. ظالم رسیوں میں باندھ کے گھسیٹ رہا ہے. اللہ اکبر. ہاں عزیزو روایت کہتی ہے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو جناب زینب فرماتی ہیں شمر یہ بچی ہے اکیلے ناقے پہ نہ بیٹھ پائے گی, اسے میرے حوالے میری آغوش میں بیٹھنے دے. شمر کہتا ہے نانا نانا سکینہ اکیلے ناقے پہ بیٹھے گی. اللہ اکبر. ہاں روایتوں کے عجیب جملے ہیں. انشاءاللہ یہ روایت کل آپ کے بارگاہ میں چونکہ طویل روایت ہے میں بس ایک روایت پڑھے دیتا ہوں. اور وہ روایت یہ ہے کہ جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا دربار کوفہ میں, روایت کہتی ہے کہ جب دربار میں یہ قافلہ پہنچا ہے تو 1 رسن تھی اور 12 گلے تھے. 1 رسن میں 12 گلے تھے. اور عزیزو کہتے ہیں کہ جب پہنچے نا دربار میں سب سے آگے جناب سکینہ تھی, جن کا عالم یہ تھا کہ سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے چہرے کا پردہ کیا تھا. ایک ہاتھ چہرے پر تھا,
دوسرا ہاتھ گلے پر تھا. سکینہ کا یہ عالم تھا. بس ایک مرتبہ ابن زیاد ملعون جو ناشتہ کر رہا تھا نا جب یہ قافلہ پہنچا ہے، سر مظلوم کربلا کو دیکھ کے کہتا ہے کہ ابھی اس سر کو رکھ دو، ابھی ناشتہ کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ وہ ملعون جب ناشتے سے فارغ ہوا تو ایک مرتبہ اس ملعون نے کہا اے بچی تیرا نام کیا ہے، اے بچی تیرا نام کیا ہے. جناب سکینہ سے کہتا ہے اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ پر روایت کہتی ہے سکینہ کے لب ہلے اور بند ہو گئے. پھر اس نے پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ کا منہ کھلا بند ہو گیا. پھر تیسری بار پوچھا اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہ لگے کہ منہ کھلا سکینہ کا اور بند ہو گیا. ایک مرتبہ ابن زیاد ملعون کہتے ہیں جلاد اس بچی کا سر قلم کر دے، یہ بھرے دربار میں میرا مذاق اڑا رہی ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ عابد بیمار نے زنجیروں کو سمیٹا اور سمیٹ کر کہا اے ابن زیاد بچی اپنا نام بتا رہی ہے لیکن رسی اتنی مظلومی سے اتنی مضبوطی سے سکینہ کے گلے میں بندھی ہے کہ سکینہ کی آواز نہیں نکل رہی ہے. ارے تو حکم دے پہلے رسی کھولی جائے تاکہ سکینہ کی آواز. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم بقضائہ و تسلیم علیہ. پروردگار ہماری اس عبادت قبول فرما، ہماری اس عبادت کثیر عبادت میں شمار فرما. جو مقروض ان قرض کو ادا فرما، جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل اور عاجلہ عنایت فرما. اے میرے معبود شہداء کربلا چار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ جتنے حاضرین ناظرین منظورین شرکائے مجلس اللہ سب کے تمام دلی مراد اور مقاصد کو پورا فرما. اے میرے معبود میں کثرت سے گریہ امام حسین علیہ السلام کرنے کی توفیق عنایت فرما، عزاداری حسین کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے میرے معبود شہداء کربلا چار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ یہ جتنے یہاں پر آئے ہیں یہ سب کے سب تیری دہلیز کے بھکاری، ہم سب کے سب تیری دہلیز کے منگتے. اے میرے معبود کوئی ہاتھ یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائے، سب کی دامن مراد کو پورا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما. اے میرے معبود جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما. اے میرے معبود سب سے عظیم دوتری آخر جت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان اور ناصرین میں شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ. کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ. کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ. کانوں سے چھنے گوہر اور آگ تھی دامن میں، گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی تھی رن میں ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ. کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ. رن سے علی اصغر کو لے آؤ میرے بابا، سونا نظر آتا ہے بھائی کا میرے جھولا. اصغر کے بغیر اب مجھ کو نہیں جینا. کیا ڈھونڈ رہی نا عباس کے بازو یا بابا کا سینہ. یہ شام کے زندہ میں دیواروں کو تکتی ہے، کیا سوچ کے یہ جانے
دن رات سے سکتی ہے، بچھڑی ہے چچا سے جب سے یہ حسینہ، کیا ڈھونڈ رہی عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، دنیا سے ستارے ہیں بھائی تو میرے پیاسے، جب تک نہیں لوٹیں گے ہم میرے دریا سے، میں نے اے پھوپھی جان پانی نہیں مانگا، کیا ڈھونڈ رہی کنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، احمد کے نواسے کو مارا ہے محرم میں، 40 برس روئے سجاد اسی غم میں، تاریخ پکاری ہے غم کا مہینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، کرتی ہے بالی سکینہ، غم سے پھٹ جائے گا اس کا سینہ، درد فرقت ہے وہ حزینہ، واہ حسینہ حسینہ حسینہ، بہن کرتی ہے بالی سکینہ، واہ حسینہ حسینہ حسینہ، بہن کرتی ہے بالی سکینہ، واہ حسینہ حسینہ، کیسی غم کی گھٹا کے چھائی ہو گئی سب سے بن میں جدائی، کوئی پرسہ نہیں اب ہمارا، واہ حسینہ حسینہ حسینہ، بہن کرتی ہے بالی سکینہ، واہ حسینہ حسینہ حسینہ، آپ آئے نہ ام بھی آئے، خیمے آدھا نے آ کے جلائے، جل گیا میرے بھیا کا جھولا، واہ حسینہ حسینہ حسینہ، بہن کرتی تھی بالی سکینہ، واہ حسینہ حسینہ حسینہ، پاس ہوتے جو قاسم و اکبر، سر سے چھنتی نہ زینب کی چادر، اتنی کر کے جفا پھر نہ آدا، واہ حسینہ حسینہ حسینہ، بہن کرتی تھی بالی سکینہ، واہ حسینہ حسینہ حسینہ، کوئی جا کر یہ آزگر سے کہہ دے بھیا ہم بھی بھیا بہت ہے پیاسے، پانی پاؤ تو ہم کو پلانا، واہ حسینہ حسینہ حسینہ، بہن کرتی تھی بالی سکینہ، واہ حسینہ